नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पे सवागत बैंक्वेट हॉल में मौजूद है, जहाँ पे अमान खान और उनके चंद साथियों ने मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जनाब मोहतरमा इकरा खालिद साहिबा के हक़ में, उनकी फ़ेवर में एक यहाँ पे जो है वो जलसे का, एक मीटिंग का, एक मुलाकात का इनेकाद किया है। और ज़ाहिर है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी के सपोर्ट में ऐलान किया जाए तो या तो आया ऐसा कोई मामला बाहर चल रहा हो कि जिसके तहत ऐसी किसी जो है वो कदम की ज़रूरत पेश आ रही हो। लाज़मन ये खुशाइन बात है, कम्युनिटी की जो है वो सपोर्ट मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट को हासिल होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे उस इलाके के रेजिडेंट से जहाँ से मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जो है वो जिस इलाके को रिप्रेजेंट करती हैं। पिछले दिनों देखने में आया कुछ लोगों ने इस हवाले से फ़ेसबुक के ऊपर या जो है वो लोगों से गुफ्तगू के अंदर मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जनाब मोहतरमा इकरा खालिद साहिबा के हवाले से कुछ एतराज़ात उठाए, जिसमें मिसाल के तौर पर जब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के वीज़े की बात आई तो उनसे जब एक सवाल पूछा गया चंद महीनों पहले पिछले साल एक वक्त, तो उस सवाल के जवाब में जब उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान से आने वाले स्टूडेंट्स को वीज़ा इसलिए नहीं मिलता कि उसमें एक बड़ी तादाद है जो कि रेफ्यूजी क्लेम करती है यहाँ पर आ जाने के बाद। कुछ लोगों का ख्याल है कि उनकी इस स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया या उन्हें ज़्यादा मौका नहीं दिया गया उस वक्त इसकी एक्सप्लेनेशन का और ये बताने का कि आया वो परसेंटेज कितनी है। तो इस स्टेटमेंट से ज़ाहिर है लोगों में गम और गुस्सा भी पाया गया और जो है वो एक ऐसा तबका भी कम्युनिटी का कि जो ज़ाहिर है इस बात से ऑफेंड भी हुआ, उन्होंने अपना जो है वो रोल प्ले करना चाहा। लेकिन मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जनाब इकरा खालिद साहिबा की दूसरी जानिब कई एक ऐसी खिदमात भी हैं जिनको अप्रिशिएट किया जाता रहा है और कम्युनिटी इसको अप्रिशिएट करती रहेगी। देखना यह है कि आया मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट इकरा खालिद साहिबा किस तरह से अब इस राइडिंग में ख़ास तौर पे कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन कम्युनिटी के लोगों का जो है वो फर्दर एतमाद हासिल करती हैं आने वाले इलेक्शन में जो अक्टूबर में होने वाला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस कम्युनिटी का मुतहर्रिक होना, चूँकि मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट इकरा खालिद साहिबा की जो बेस है वो यही कम्युनिटी है, कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन कम्युनिटी। गो के बहुत सारी और कम्युनिटीज़ हैं जो इस राइडिंग में आबाद हैं, लेकिन इस बेस से इनको जो है वो अपने इलेक्शन कैंपेन को जब वो रीलॉन्च करेंगी अक्टूबर के अंदर तो इसकी अहम सपोर्ट जो है वो दरकार होगी। आज इस फंक्शन में मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट खिताब भी करेंगी और कई लोग जो है वो अपनी सपोर्ट का इजहार भी करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम आपकी कुछ लोगों से गुफ्तगू भी कराएं और ये भी आपको बताएं कि वो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट इकरा खालिद साहिबा को सेकंड टर्म के लिए जो सपोर्ट करने आए हैं या जा रहे हैं उसके लिए उनकी क्या ख़ास वजूहात हैं। आप तमाम लोगों का देखते रहने का बहुत शुक्रिया। कैमरामैन साबिर गाय साहब के साथ टोरंटो 360 टीवी की टीम यहाँ पर मौजूद है। आप तक इस खबर को आपके घर तक आप तक पहुँचाने के लिए हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। वैसे साहब अभी जो सूरत हाल है, अब अक्टूबर आने वाला है, मई आ गई है, जो सिचुएशन हम कम्युनिटी में बाज़ बात देख रहे हैं, लिबरल की जो सूरत हाल है, ख़ासतौर पर एरन मिल के हल्के को हम देखें तो आपने जो लोगों से मुलाकात हुई क्या आपको रिस्पांस मिला? देखिए अर्शद भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है और मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट को भी पता है कि ये केक वॉक नहीं होगा, ये एक डिफ़िकल्ट जो है वो सेकंड टर्म होगी। और अगर कि इनको कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन कम्युनिटी की जो मेजॉरिटी सपोर्ट है वो हासिल ना हुई तो इनके लिए लाजमन चैलेंज बनेगा, क्योंकि दूसरी कम्युनिटीज़ तो आबाद है लेकिन अपनी कम्युनिटी जो है वो आपका सपोर्ट बेस होती है। तो जो वीज़े के मामले में इनकी जो स्टेटमेंट थी, अगर वो उसकी क्लैरिफिकेशन दें, थोड़ा सा उसको फर्दर बयान करें तो जिन हलकों में अनरेस्ट पाया जाता है उनको भी अपनी तरफ बुलाने में कामयाब हो सकती हैं। अच्छा, हम जब एज एन कम्युनिटी देखते हैं, दुरुस्त है कि यह आप कह लीजिए कि मल्टी कल्चरिज्म है, आप अपनी कम्युनिटी के ऊपर नहीं जो है वो जी सकते, लेकिन एज एन कम्युनिटी मेंबर क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम अगर हमारी मेंबर पार्लियामेंट है उनको सपोर्ट करें? देखिए, फ़र्ज़ तो बनता है लेकिन खाली इसलिए नहीं बनता कि हम ये समझें कि जी हमारी मेंबर हैं तो उनको हम सपोर्ट करें। लाज़मन एक सॉफ्ट कॉर्नर हमारा होना चाहिए, लेकिन साथ साथ अगर वो जहाँ कहीं भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया है और वो अपनी एफर्ट से उसको पुर कर सकती हैं तो उनको चाहिए कि उसको पुर करें। आज इसकी एग्जांपल ऐसी है कि ऐसे इवेंट्स आप देखिएगा और कितनी कम्युनिटीज़ वाले रखेंगे। ये पाकिस्तानी कम्युनिटी ने ही आज इनका एक इवेंट रखा है और यही वो कम्युनिटी है जो अच्छे बुरे वक्तों में पीछे खड़ी रहेगी, अगर कि ऐसा कोई गैप हो जो बाकी ना रह जाए और मेंबर जो है उसको पुर करने के लिए पूरी एफर्ट्स करें। आपकी बात दुरुस्त है, मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ इस हवाले से ज़रूर है कि हमें कम से कम ये देखना होगा कि एज एन कम्युनिटी अगर और कोई मेंबर या तो कोई और इनके खिलाफ हो ऐसा जिसको हम बेहतर समझें, अदरवाइज़ मेरे ख्याल में हम एज एन पाकिस्तानी किस हद तक हमारा टिल्ट जो है वो हमारे मेंबरान की तरफ होना चाहिए और ख़ास तौर पे जब हमारे पास टोटल 2 मेंबरान पार्लियामेंट है। जी हाँ, इसमें मैं आपसे एग्री करूँगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अपने ही जो है वो नाराज़गी का इज़हार करते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे जैसे पिछली बात हुई कि जहाँ कहीं ऐसी कोई चीज़ें मौजूद हैं तो मैं वो सिटिंग मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं, वो अपनी गुफ्तगू कर सकती हैं और उन्होंने बड़े अच्छे काम भी किए हैं और उनको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और मेरा ख्याल है किया गया है।
اور اگر کمیونٹی ساتھ جوائن کھڑی رہی تو انشاءاللہ سیکنڈ ٹرم جو ہے وہ اقرا خالد صاحبہ جو ہے وہ ممکنہ طور پر حاصل کر سکتی ہیں انشاءاللہ. تھینک یو. جی ناظرین، میرے ساتھ امان خان موجود ہیں جو آج اس فنکشن کے آرگنائزر ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس فنکشن کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کے ان کے جو ہے وہ مقاصد کے. امان بھائی السلام علیکم. جی شکریہ عویس بھائی اور صابر بھائی اور آپ کا جو ٹی وی چینل ہے. یار جو مین مقصد ہے وہ یونٹی ہے، رائٹ. اس وقت کمیونٹی میں ہماری جو ہے یونٹی کی بہت سخت ضرورت ہے. یہ الیکشن ایئر ہے اور اقرا خالد از ون آف فیو کینڈیڈیٹ کہ ہمیں وی جسٹ نیڈ ٹو سپورٹ ہر. ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں ہے. تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو یونٹی نہیں ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں جس کے تحت آپ کو یہ فنکشن ارینج کرنا پڑا ہے؟ یونٹی ہے الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جس کی وجہ سے یونٹی میں کچھ پرابلم ہو جاتی ہے. کچھ جو ہے ڈفرینشیٹ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں وہ جو کہ ایشو نہیں ہوتا، نان ایشو کے ایشو بنا دیتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو ہم ایک کمرے میں بند کلوز ڈور میں بھی ہم اسے سالو کر سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایم پی اقرا خالد صاحبہ نے وہ ایفرٹس کی ہیں ان ویکیومز کو پر کرنے کے لیے، یا مزید ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو اور دھارے ہیں ان کو اپنے ساتھ لیا جائے تاکہ مکمل جو ہے وہ یہ میجورٹی سپورٹ حاصل ہو؟ یار اقرا خالد جو ہے فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ کہ شی از اے نیولی الیکٹڈ کینڈیڈیٹ، رائٹ. 3.5-4 سال پہلے پہلی مرتبہ شی بیکم اے ممبر آف پارلیمنٹ. ایسا نہیں ہے کہ پچھلے وہ 10 مرتبہ وہ ممبر آف پارلیمنٹ بن کے آئی. جو ہماری خواہش تھی کہ یہیں کی پڑھی لکھی لڑکی چاہیے، لڑکے جنریشن چاہیے، یہیں کی جو جس کی اسپیکنگ یہاں کی ہو، جس کی بات کرنے کا اسٹائل یہاں کا ہو، جو ہمیں ریپرزینٹ کر سکے. اور وہ ہمیں مل گئی ماشاءاللہ. اور 3.5 سال میں جو اس کے اچیومنٹ اگر آپ دیکھیں، اس کی جو اکمپلشمنٹ ہے اگر آپ دیکھیں اٹھا کر کے تو آپ تھک جائیں گے پڑھتے پڑھتے. جو اس کی چاہے انفراسٹرکچر سے لے لیں، چاہے کمیونٹی ویئر سے لے لیں، چاہے اس نے جو بہت بڑا کام کیا ہے ایک جس کا میں نام لیتے ہوئے تھوڑا سا کنٹروورشل ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کا نام نہ لیں، جو M103. میرا خیال میں اس سے بڑھ کے تو وہ گفٹ دے ہی نہیں سکتی، نہ صرف ہماری جو کمیونٹی کو بلکہ دوسری کمیونٹی کے لیے بھی ایک گفٹ ہے کہ کوئی کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی کسی کو بلی نہیں کر سکتا. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. ابھی ریسنٹلی MNN جو ہماری کمیونٹی کا حصہ ہے اس کو 93,000 انہوں نے گرانٹ دیا ہے. اور اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ہزاروں امیگریشن کے ایشوز، ہزاروں لوگوں کے ٹیکس کے ایشو، ہزاروں لوگوں سینئر سٹیزن کے ایشوز انہوں نے سالو کیا ہے. سب سے بڑی بات ہے 5 دن ہفتے میں باہر رہتی ہے اور 2 دن یہاں گھر آتی ہے. اس 2 دنوں میں بھی بزی رہتی ہے. تو شی از ورکنگ لائک 7 days almost 15 hours a day, all 7 days a week. اتنے کام کرنے کے باوجود بھی اگر ہم اسے اپریشیٹ نہ کریں، اسے اکنالج نہ کریں. سب سے بڑی بات جو ہے ہمیں اکنالج کرنا چاہیے. دیکھیں ہر چیز دیر از آلویز روم فار دی امپروومنٹ، رائٹ. کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، نہ میں ہو سکتا ہوں نہ آپ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیشہ لوگ کمپلین کریں گے. لوگ یہ دیکھیں کہ وہ ہمیں کیا دے رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں کیا سرو کر رہی ہے. دیٹس اٹ. بہت بہت شکریہ امان بھائی اور وش یو آل دا بیسٹ. اور کافی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ میرے خیال سے سپورٹ جو ہے وہ ان کی بڑھے گی وقت کے ساتھ ساتھ. اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ شاہد بھائی. ناظرین، جیسے انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اسی طرح ممبر آف پارلیمنٹ جناب محترمہ اقرا خالد صاحبہ کہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ کام بھی گنوائے اور کچھ ان کی جو ہے وہ اکمپلشمنٹس کی طرف اشارہ بھی کیا. اور لازماً ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ ان کی خدمات تو اپنی رائڈنگ کے لیے موجود ہی ہوں گی. دیکھنا یہ ہے کہ مکمل یا زیادہ میجورٹی کے حوالے سے وہ اس کمیونٹی کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن کمیونٹی کی سپورٹ حاصل کرنے میں مزید کیا ایسے اقدامات کرتی ہیں کہ جہاں کہیں ایسی اگر تھوڑی بہت بھی کمی خامی موجود ہے لوگوں کے دلوں میں دماغوں میں تو لوگ جو ہے وہ اس کو فل کریں اور جو ہے وہ اقرا خالد صاحبہ کی سپورٹ میں آگے بڑھے. ناظرین، یونیورسل پروموشن کے جناب عامر شمسی صاحب موجود ہیں. یہ بھی جو ہے وہ سیاسی اور سماجی طور پہ ظاہر ہے کافی متحرک نظر آتے ہیں اور خاص طور پہ اقرا خالد صاحبہ کی جب بات آتی ہے تو عامر شمسی صاحب جو ہے وہ ان کا غالباً کوئی بھی فنکشن سپورٹ کے حوالے سے مس نہیں کرتے. عامر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام عویس بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، 360 کا، آپ کی پوری ٹیم کا. ماشاءاللہ گریٹ جاب صابر گائے صاحب کا ٹو بی ہیئر. اور ٹیم اقرا کے حوالے سے جو آج یہ رکھا ہے امان خان صاحب نے، آئی تھنک دیٹ شوز اے گریٹ سپورٹ فرام دا کمیونٹی. اور اقرا صاحبہ کو ہم کافی عرصے سے جانتے ہیں. شی از بین لیونگ ان دس کمیونٹی، شی از بین ورکنگ. MP بننے سے پہلے بھی شی از این امیزنگ لائر، پڑھی لکھی خاتون، اچھی فیملی سے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جو اپنے بزنس بیس بھی انہوں نے بڑی کمیونٹی میں کام کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وین شی بیکم دا ممبر آف پارلیمنٹ فار دس ایریا ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات تھی. اور اعزاز کے ساتھ ساتھ اٹ واز دا رائٹ کینڈیڈیٹ اینڈ رائٹ پرسن ٹو ریپرزینٹ اس ان دا ہاؤس آف کامن. ٹھیک ہے نا. اور آپ نے دیکھا ہوگا، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، میرے
कहने से कुछ होगा। दुनिया ने देखा है कि इकरा ने किस तरह वहाँ खड़े होकर हर चीज़ के ऊपर अगर कोई बात कहनी है तो कही है, सुननी है तो सुनी है, और अगर किसी के साथ बैठ के ग्रुप में डिस्कस करना है वो भी किया है। तो आई थिंक शी इज़ बीन अ ग्रेट लीडर फॉर आवर एरमस राइडिंग, एंड वी विश हर द बेस्ट। और ये पूरी जो टीम आप देख रहे हैं इस वक्त, आपकी जो कवरेज होगी आज के फंक्शन की भी और पहले भी होती रही है, कि कम्युनिटी उनके साथ हैं और उनके साथ रहेगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस साल के इलेक्शन 2018-19 में जो होने जा रहे हैं उसमें भरपूर सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा उनकी माँ की दुआएं हम सब की दुआओं के साथ शी विल बी बैक इन द हाउस ऑफ कॉमन। अच्छा, एक क्विकली ये बताएं कि कौन सी ऐसी एक चीज़ होगी जो आप कहेंगे कि जहाँ पे इकरा खालिद साहिबा के पास रूम है फौरी तौर पे इम्प्रूव करने का, मज़ीद सपोर्ट हासिल करने के लिए? अविश भाई, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड इसमें यह है कि बहुत सी चीज़ों के अंदर जिनसे मेरी इंटरेक्शन रही है इकरा साहिबा से, किसी को भेजने के हवाले से, मिलने के हवाले से, या जो भी इनको देखा है मैंने, ना कि सिर्फ फंक्शन अटेंड करने की बात नहीं होती है, लेकिन आई हैव सीन कि इफ एनीबडी हैड स्टॉप हर टू टॉक टू हर एंड आस्क द टाइम। आपको पता है जब एमपीज आते हैं तो बड़ी तेज़ी में आते हैं, तेज़ी में चले जाते हैं, राइट? पर आपने देखा होगा इकरा फ्रॉम बैंकेट और एनी प्लेस टू हर कार शी विल स्टॉप 10 टाइम बिकॉज शी विल नॉट टेल एनीबडी कि मैं जल्दी में हूँ। वो बात सुनती हैं, करेंगे, और उसके बाद अपनी जो असिस्टेंट होती है उनसे कहती है भाई यू नो व्हाट, मेक श्योर दैट आई सी दिस पर्सन। देखें, हम और आप क्योंकि मीडिया के हवाले से या फंक्शन के हवाले से मिलते रहते हैं तो हमारा डिफरेंट होता है। आई हैव सीन आई हैव सीन कि जिन लोगों को फर्स्ट टाइम मिलती हैं, बिलीव करें, उनसे भी उससे बात करी होती है जिस तरह वो आपसे मुझसे करेंगी। इंप्रूवमेंट के हवाले से, क्योंकि आई हैव नॉट, टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई एम नॉट जस्ट बीइंग बायस्ड, आई हैवंट सीन एनीथिंग जहाँ पर मैं समझता हूँ कि हो सकता है कोई चीज़ हो जो आप समझते हो या कोई और जानते हो। मैंने ये देखा है शी हैज़ बीन द परफेक्ट रोल मॉडल फॉर द ख़वातीन के लिए भी, हमारी कम्युनिटी के लिए, नॉट पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अंदर हर मज़हब के, हर तबके के लोग शामिल हैं। उनका अगर आप ग्रुप देखें तो वो हर एक के साथ उसी तरह इक्वली बिहेव करती हैं। शी हैज़ ऑल दोस पीपल इन इट। तो मैं समझता हूँ कि शी इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। अगर आपने ये सवाल किया तो कोई बात ऐसी ज़रूर होगी, तो अब मैं चाहूँगा आप उनको नाज़रीन से शेयर भी करें। लेकिन आई हैव सीन हर माशाल्लाह डूइंग हर बेस्ट to get the best out of the community and for the government. Excellent. बहुत शुक्रिया, और once again wish you all the best for your upcoming Mississauga Halal Food Festival June 14th and 15th. Thank you. आप होंगे ना सर? क्यों नहीं, बिल्कुल होगा। सेगमेंट रखा हुआ है मैंने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपकी कैसी तबीयत है आज? खैरियत से, शुक्र अल्लाह का। जी, अच्छा, बताएं, आपने कई सियासी अदवार देखे कनाडा के अंदर, मुख्तलिफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को आते और जाते, और पार्टियां जो है वो आई और गईं। तो आप ये बताइए कि जो इकरा खालिद साहिबा की परफॉर्मेंस है, अब 3-4 महीने बाद इलेक्शंस हैं, तो आप उनमें किन चीज़ों की तरफ इशारा करना चाहेंगे जो बहुत अच्छी रहीं, और कौन सी 1-2 चीज़ें जहाँ पे इनके पास अभी मौका है इम्प्रूव करने का? बहुत शुक्रिया अवैस साहब, और मैं टोरंटो 360 का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये मौका दिया और आज इस इवेंट को कवर कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि इस वक्त 2 चीज़ें आ गई सवाल। एक तो है कि इकरा की परफॉर्मेंस कि जो उन्होंने की आपने एज ए मेंबर पार्लियामेंट, दूसरा है कि हमारी कम्युनिटी के लिए क्या किया और वो कैसे चलते रही। दोनों में मैं कहूँगा उनकी परफॉर्मेंस ठीक है, इस लिहाज से कि इस वक्त हमने जो सपोर्ट करना है कि बीइंग हमारी कम्युनिटी की वो मेंबर पार्लियामेंट है, तो जो कुछ भी है हमें उससे सपोर्ट किया था, करना चाहिए और करते रहना चाहिए। कि जो भी है मेरी ये विश ये है कि जो इख्तलाफात कहीं होते हैं, कहीं इसमें फॉर होंगे, कोई अगेंस्ट होंगे, लेकिन चीज़ ये है कि मेंबर अपनी कम्युनिटी की हो, हम क्यों ना सपोर्ट करें। अगर हम दूसरी कम्युनिटीज़ को देख लें, जो भी हो, घर के इख्तलाफ बंद कमरे में हो जाते हैं, कभी बाहर नहीं आते, इश्तिहार नहीं लगते, आवाज़ नहीं, उंगली उठाई जाती। और मेरा ये कहना है कि इस वक्त इकरा को हमने पूरा सपोर्ट करना है। हालांकि मेरी वो राइडिंग में नहीं, हमारे दोस्त, हमारे मेंबर्स राइडिंग में रहते हैं, लेकिन बीइंग अपनी कम्युनिटी की हमारी मेंबर होते हुए, हमारी बैक कंट्री से वाबस्तगी होते हुए हमें उसे सपोर्ट करना है। ये हमारी लाजिम है। और हम बात अगर अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं, यकजहती की बात करते हैं, यही मौका है कि हमने अपने मेंबर को सपोर्ट करना है ताकि ये पार्लियामेंट में जाए, हमारी आवाज़ उठाए। हमारी आवाज़ वहाँ पे कोई भी हमारा कोई इश्यू हो जाए, कौन उठाने वाला है, कौन सुनने वाला है? लेकिन यही है, इन्होंने ही काम करना है। आया इकरा हो, सलमा हो, और भी जो आने वाले किसी भी पार्टी में हो पाकिस्तानी हमारे मेंबर पार्लियामेंट, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए और हम करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन ज़िया है और आज 360 टीवी की वसातत से मैं ये मैसेज आपको दे रहा हूँ कि आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं कम्युनिटी से हमारी बहुत प्यारी एमपी इकरा खालिद से इजहार यकजहती के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन ज़िया है और आज 360 टीवी की वसातत से मैं
آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم جہاں آج اکٹھے ہوئے ہیں ہماری بہت پیاری ایم پی اقرا خالد سے اظہار یکجہتی کے لیے. اقرا خالد وہ شخصیت ہیں جو 2015 میں ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہوئیں اور اس کے بعد انہوں نے کمیونٹی کے ساتھ جس طرح سے مل جل کے کام کیا, بریجنگ کی کمیونٹیز کی اور اپنی رائڈنگ کے لیے کام کیا, وہ اپنی جگہ ایک مثال ہے. اور ہمارا آج اکٹھا ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سب مل کر جو 2015 میں تاریخ دہرائی گئی تھی اس کو 2015 میں جو تاریخ لکھی گئی تھی اس کو دوبارہ دہرائیں اور ایم پی اقرا خالد کو اکتوبر 2019 میں دوبارہ ایم پی الیکٹ کر کے اوٹوا بھیجا جائے. تھینک یو. آج ہم سب سواگت بینکٹ ہال میں اقرا خالد کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہیں. تمام کمیونٹی یہاں موجود ہے اور ہم آئی ایم پراؤڈ آف اقرا خالد پاکستانی کمیونٹی سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پوری ایفرٹ کی اپنے پورے ٹنور میں, جیسے اسلامی فوبیا پہ کام کیا, اسٹوڈنٹ ویزا پہ کام کیا, اور وہ پروفیشنلی لائر ہے, لا کمیٹی میں بیٹھتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں بہت سے بھی ابھی ایسے کام ہوں گے جو اس نے شروع کیے ہوں گے, لیکن انہیں پائے تکمیل پہنچانے کے لیے اسے اگلے ٹنور میں ہمیں بھیجنا ہے اور ہمیں مل کے ایز اے کمیونٹی کام کرنا ہے. اگر کسی کو چھوٹی موٹی رنجشیں بھی رہیں 4 سال میں, تو اس وقت ٹائم ہے ہم ایز اے کمیونٹی اکٹھے ہوں اور اسے سپورٹ کریں. اور یہی ہماری سب پوری کمیونٹی کی عزت ہے اور اسی میں ہمیں پوری طرح سپورٹ کرنا چاہیے. میں پوری طرح اقرا خالد کو سپورٹ کرتا ہوں. آئی ایم پراؤڈ آف ہر. اور نہ صرف وہ بہترین ہے, اس کی فیملی بہت اچھی ہے اور اس نے اپنی پوری ایفرٹ کی ہے. ہرڈل بھی آئی ہوں گی, کچھ اور بھی لابیز ہوتی ہیں, لاٹ آف تھنگس شی ہیو ٹو فیس اٹ, شی ہیو ٹو اسے عبور کرنے ہوں گے. تو ہمیں اسی وقت وہ سب کام کر سکتی ہے جب ہم مل کے اسے سپورٹ کریں ایز اے کمیونٹی, جیسے کہ اور کمیونٹیاں بھی اپنے تمام کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرتی ہیں. ہمیں بھی ثابت کرنا ہے کہ ہم اپنے جو کم از کم جو جیتے ہیں انہیں سپورٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ پاکستانی اس اسمبلی میں پہنچیں. تھینک یو. Hello, my name is Tahir I. Qureshi. I am a supporter of MP Iqra Khalid. She has done a wonderful work. Being a first-time member of parliament, she has contributed significantly, participated in many committees. She was well known for her M103 motion that was passed in the parliament because of Islamophobia. So she's also chair of a women caucus committee. She also member of and chair of women committee in Liberal Party. She was involved with the Justice Committee recently. She's been involved with many other things. And she brought a hope, and because of her hard work, she has demonstrated the skill set, the passion and commitment to create harmony, peace and love. Everybody in her riding loves her, and we are supporting her. And she is an amazing person. And I strongly endorse and support her to be re-elected as a member of parliament from Missouri. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, on behalf of Aman Khan and his friends کہ جنہوں نے آج کے اس فنکشن کا انعقاد کیا, آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور میں امان خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ابھی ریکویسٹ کی کہ میں جو ہے وہ اس ایونٹ کو ان کے لیے تھوڑا ہوسٹ کروں. ظاہر ہے کمیونٹی کا کام ہے, کمیونٹی کی سروس ہے, گو کہ ایز اے میڈیا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی پارٹی کی طرف جھکاؤ جو ہے وہ نہ رکھیں, تاکہ آپ تک وہ انفارمیشن جو مختلف پارٹیز کی, مختلف کینڈیڈیٹس کی پہنچنی چاہیے وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں. لیکن جب بات آتی ہے کمیونٹی کی یا کمیونٹی سروس کی, تو ہم سب ایک دوسرے کے دوست ہیں, ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. اگر آپ نے کسی کینڈیڈیٹ کو یا کسی پارٹی کو اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں اور اگر ایز اے فرینڈ ہم آپ کو کسی حوالے سے ہیلپ کر سکتے ہیں, تو ہمارے لیے بھی یہ خوشی اور فخر کا باعث ہوگا. تو امان خان صاحب, آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ یہ موقع فراہم کرنے کا. پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے
کریں گے, اور اس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب محترم اشفاق خان صاحب کو کہ یہاں تشریف لائیں اور مختصراً جو ہے وہ کلام پاک کی چند آیات سے آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. اشفاق صاحب تشریف لا رہے ہیں. اسی دوران میں آپ تمام لوگوں کو اپنی جانب سے اور دیگر تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں سب کی جانب سے ماہ رمضان مبارک شریف کی آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینہ ہمارے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنائے. اشفاق خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم. مزید پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے مختصراً بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ کہ وہ تمام حضرات جو اس کمیونٹی سے منسلک ہیں, کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن کمیونٹی سے, جنہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں جو ہے وہ خاصا حصہ اس میں ملایا, چاہے آپ 30 سال پیچھے چلے جائیں, 20 سال پیچھے چلے جائیں, 10 سال پیچھے چلے جائیں, اور خاص طور پر جو لاسٹ 10 ایئرس کا جو اسپین ہے, اس لاسٹ 10 سالوں کے اندر جس تیزی کے ساتھ کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن کمیونٹی متحرک ہوئی ہے, خاص طور پہ سیاسی حلقوں میں, جس کی نظیر آج آپ کے اور میرے سامنے موجود ہے کہ 2 ممبر آف پارلیمنٹ اقرا خالد صاحبہ اور سلمیٰ زاہد صاحبہ موجود ہیں. ساتھ ساتھ جو ہے وہ متعدد کاؤنسلرز بھی ہمارے موجود ہیں, کچھ نے پہلے کام کیا, کچھ نئے بنے. تو یہ جو سارا کریڈٹ ہے, یہ کریڈٹ آپ تمام لوگوں کے سر پر جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنی خدمات مختلف انجام سے ادا کی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہم آپ تمام لوگوں کے لیے تالیاں بجائیں, اور اس میں جو میڈیا کا کردار ہے اس کو بھی ہمیں چاہیے کہ سراہا جانا چاہیے. اس لیے نہیں کہ میں میڈیا کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں یہاں پہ ماشاءاللہ کافی شخصیات میڈیا کی موجود ہیں. جناب بدر منیر چودھری صاحب آئے ہوئے ہیں, اور ارشد بھٹی صاحب موجود تھے, محبوب علی شیخ صاحب یہاں موجود ہیں, صابر گایا ہیں, اور ای آواز کی ٹیم ہے, دیگر اور بہت سارے لوگ ہیں. اور جو آج یہاں لوگ موجود نہیں ہیں, لیکن اخبارات کا رول, ٹی وی کا رول, ریڈیو کا رول, اور خاص طور پہ پچھلے چند سالوں میں فیس بک کا جو رول ہے لوگوں کو کنیکٹ کرنے میں اور بی دا برج بٹوین دا مین اسٹریم ان آر کمیونٹی, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سراہا جانا چاہیے. کیونکہ کچھ کام ایسے ہیں جو آپ اپنی کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں, وہ شاید ہم میڈیا نہیں کر سکتا, اور کچھ کام ایسا ہے جو میڈیا اپنی کیپیسٹی میں کر سکتا ہے اور آپ نہیں کر سکتے. لیکن ون ون تب ہوگی کہ جب ہم اور آپ ملیں ایسے ایونٹس کے اوپر, ایسے ایشوز کے اوپر کہ جہاں پہ جب 1 اور 1 جمع ہوگا تو وہ 2 نہیں شمار ہوگا, 1 اور 1 جمع ہوگا تو وہ کیا شمار ہوگا, وہ 11 شمار ہوگا. تو جو آپ کی ہماری طاقت بنے گی وہ طاقت محسوس بھی کی جائے گی, ایوانوں میں بھی محسوس کی جائے گی, کمیونٹیز کے اندر بھی محسوس کی جائے گی. اور ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم جو ہے وہ تنقید ضرور کریں, لیکن تنقید برائے تنقید نہ کریں. آپ ہم پہ چیک رکھیں, اور جب ہمیں آپ پہ چیک رکھنے کا موقع ملے تو آپ بھی ناراض نہ ہوں, آپ بھی جو ہے وہ یہ نہ کہیں کہ ہم لبرل کے خلاف ہو گئے یا کنزرویٹو کی سپورٹ میں ہو گئے یا اس کینڈیڈیٹ کے خلاف ہو گئے. ہمارا قطعی طور پہ مقصد نہ ایسا ہوتا ہے, نہ ہونا چاہیے اور نہ ہوگا. تو ہم اسی طرح سے جہاں کہیں اپنا رول پلے کر سکتے ہوں گے آپ کے ساتھ کریں گے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور میں چاہوں گا سب سے پہلے جو ہے وہ امان خان صاحب کو میں یہاں پہ دعوت دوں کہ وہ یہاں پہ آئیں, اور آج کے اس فنکشن کا پرپز گو کہ جب آپ کو دعوت دی گئی آپ سمجھ تو گئے ہوں گے, لیکن ہم ان کی زبانی سنیں کہ انہوں نے اس فنکشن کے بارے میں کیوں سوچا, اور جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ان سے آج اور آئندہ آنے والے دنوں میں اب سے اکتوبر تک امان خان صاحب اور ان کے لوگوں کا کیا لائے عمل ہوگا اس پرپز کو آگے بڑھانے کا. آپ کے تمام دوستوں کی تالیوں میں جناب امان خان صاحب. اور جو یہ تشریف لا رہے ہیں, امان بھائی کا نام ظاہر ہے کوئی نیا نام نہیں, ہماری کمیونٹی کے اندر مختلف حوالوں سے خدمات سر انجام دیتے رہے, اور ایک وقت میں انہوں نے کاؤنسلر کا الیکشن بھی لڑا, وچ واز اے ویری بولڈ ڈیسیجن کہ اس وقت جو ہے وہ اتنا مومنٹم شاید موجود نہ تھا,
لیکن آج جیسے میں نے پہلے کہا انہی لوگوں کی خدمات اور کوششوں کے باعث بہت ساری اسٹریمز کے اندر, بہت سارے دھاروں کے اندر آج ہماری کمیونٹی کا اور ہمارے جو ہے وہ پرومیننٹ چہروں کو پہچانا بھی جاتا ہے, کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے. جو کمیونٹی بڑھتی ہے اختلافات بڑھتے ہیں, اختلافات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی وجہ نہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان اختلافات کو کیسے گیپ کرتے ہیں, اور آج کا یہ فنکشن امان خان صاحب کی جو کوشش ہے یہ اسی ڈائریکشن میں ایک جو ہے وہ مثبت قدم ہے. ایک مرتبہ پھر امان خان صاحب ویلکم. السلام علیکم تمام حضرات, تمام مہمانوں کو, خاص طور پہ اویس بھائی نے بہت بڑی بڑی باتیں کر دی میرے لیے. اتنا بڑا ہوں نہیں میں, کمیونٹی میں ضرور ہر جگہ نظر آتا ہوں فیس بک پہ, لیکن ناٹ نیسسرلی کہ میری کوئی خاص خدمات بھی ہیں. ٹھیک ہے, جو مین آج کا جو پروگرام ہے, فرسٹ آف آل یہ از ناٹ ون مین شو. ٹھیک ہے, از اے کمیونٹی. ٹھیک ہے, آج جو میں نے سب کو جو انوائٹ کیا ہے وہ میں نے اس لیے انوائٹ کیا کہ کوئی بھی پلیز یہ نہ سوچے کہ یہ از فنڈڈ بائی اقرا خالد اور فنڈڈ بائی خالد صاحب اور فنڈڈ بائی لبرل پارٹی اور somebody, right? It just is funded by community. Okay, اور آپ کا آنا یہی بہت بڑی بات ہے, یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے بیسیکلی ٹورڈز دی فیوچر ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب بھی آپ کو محسوس ہو. دیکھیں دو طرح, کئی طرح, اس دن میں پڑھ رہا تھا ایک فیس بک پہ, ہمارے ایک شیخ اعلیٰ ہیں, ان کی ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا. کئی طرح کے لوگ ہیں, 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, نو ون, اینی ون اینڈ ایوری ون, رائٹ. تو ہم جب بھی کہیں گیپ دیکھتے ہیں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار شاید آپ فل کر لیں, شاید وہ فل کر لے, شاید وہ فل کر لے, شاید میں کیوں فل کروں یار, وہ کر لے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کمیونٹی میں جب بے چینی دیکھی جاتی ہے, جب خدا نخواستہ کسی طرح کی بھی آپ کو چیز دیکھیں گیپ, تو پلیز کم فارورڈ اور اس کو آ کے فل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, ہماری کمیونٹی پالیٹکس میں کہتا ہوں انفینٹ ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے, ہماری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہوئی 2013 میں شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح بھی بات کی, اور مفتی بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہی از ون آف دی ویری سینئر پرسن ان پالیٹکس, ہی از اے پائنیئر ان آور کمیونٹی ان پالیٹکس. شفقت بھائی, عمران میاں, he is not here. Imran Mia, even though I invited him, he is not here. Hopefully he is in a way. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو پائنر جو کہ سوشل میڈیا کے وقت سے بہت پہلے انہوں نے کمیونٹی میں ان کی جو ہے کنٹریبیوشن ہے, پارٹیسپیشن ہے. ہم لوگ تو 2013 سے شروع ہوئے ہیں, ہم لوگ فیس بک کے کی جنریشن ہے پالیٹکس میں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بھی ہماری کنٹریبیوشن ہے وہ اس وقت سے شروع ہوئی 2013 سے, تو آج 2019 ہے, 5-6 سال سمجھے ہماری ایج ہوئی ہے ابھی پالیٹکس میں. تو آپ ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ یار ایک 5-6 سال میں ہم کوئی آسمان کو سر پہ اٹھا لیں گے یا ہم کوئی بہت بڑی کوئی چیز اچیو کر لیں گے. ٹھیک ہے, جو بھی آپ دیکھیں یہ 5-6 سال میں جو ہماری اچیومنٹ ہے پالیٹکس میں, الحمدللہ وی ہیو اچیو لاٹ. الحمدللہ وی ہیو ریچ ٹو دی پوائنٹ از امیزنگ اف یو کمپیئر ٹو دی ادر کمیونٹی, ادر سوسائٹی. آپ کسی اور دوسری کمیونٹی سے لوگ ان کو ہمیں کمپیئر کرتے ہیں. بھائی اگر کوئی 150 سال پہلے اس ملک میں آیا ہے, ظاہر ہے وہ پہلے پہنچا ہے جہاں آج ہم پہنچے ہیں. ٹھیک ہے, بہت پہلے پہنچ چکا ہے, تو اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے ہماری کمیونٹی سے. اور پلیز ایک بات ہماری کمیونٹی کو سمجھنی چاہیے, اور ہماری خاص طور پہ پاکستانی مسلمان کمیونٹی کو اس بات کو سمجھنی چاہیے کہ ہم ایکنالج کرنا سیکھیں. جب بھی ہمیں کوئی پازیٹیو کوئی رسپانس ملے, کسی سے بھی ملے, ہم اس کو ایکنالج کرنا سیکھیں. جب آپ ایکنالج کریں گے تو آنے والا وقت آپ کا بہتر سے بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, اور ہم کرٹیسائز کریں لیکن کنسٹرکٹیو کرٹیسائز کریں. ہم ایسے کریں کہ اگلا کوئی انسلٹ فیل نہ کرے. ٹھیک ہے, اگر ایسے کریں کہ وہ سمجھے کہ یار آپ کے مشورے سے مجھے کچھ فائدہ ہوا. یہ نہ کریں, آپ انگلی نہ اٹھائیں اس کے اوپر آپ اس خدا نہ خواستہ آپ اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ کسی ایک کو ڈیمیج نہیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ جب ڈیمیج کرتے ہیں پوری کمیونٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں. پوری ہماری جو ہم نے پودا لگایا تھا اپنے, اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری ایک خواہش تھی کہ ہم ہمیشہ جب بھی کمیونٹی کی جب بات آتی تھی پالیٹکس میں, تو ہمیشہ ایک ہی بات ہوتی تھی, یار ہمیں پڑھے لکھے لوگ چاہیے, ہمیں نیو جنریشن چاہیے, یہیں کا کوئی بچہ چاہیے جو اسکول کے جو یہیں کے پڑھا ہوا ہو. ٹھیک ہے, بچی چاہیے, یہیں کی بچی چاہیے. اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ جو اقرا خالد از اے گریٹ ایگزامپل فار آل آف اس. ماشاءاللہ آپ دیکھیں اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ہمیں چاہیے تھے, تمام چیزیں موجود ہیں. اور دیکھیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی, نہ آپ پرفیکٹ ہے نہ میں پرفیکٹ ہوں, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیر از آلویز روم فار دی امپروومنٹ. ٹھیک ہے, ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اس کی جا کر کے ہیلپ کریں. ہم میں سے مجھے بتائیے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج تک اس کی آفس کو جا کر کے لوگوں نے وزٹ کیا ہو. ٹھیک ہے, وہ جو انویٹیشن آتی ہے اس کی ایک الگ بات ہے کہ جو آتی ہے وہ انویٹیشن انوائٹ کرتی ہے, ہم چلے جاتے ہیں. لیکن پرسنلی فون اٹھایا ہو آپ نے, چاہے گگن سکن جو اس ایریے کا MP ہے, چاہے اقرا خالد اسٹیٹ ویل کی MP ہے, کتنے لوگوں نے
جو ہے فون اٹھایا اور فون کیا کہ یار مجھے اس مسئلے پہ کنسرن ہے, میں آپ سے آ کر کے بات کرنا چاہتا ہوں, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. کتنے لوگوں نے کیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایگزیکٹلی آٹے میں نمک کے برابر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب اپنے ہم اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے, دین وائی ڈو وی ایکسپیکٹ کہ دیر گوئنگ ٹو بی سم کائنڈ آف بگ ڈفرنس, از گوئنگ ٹو بی چینج. دیر از نو چینج, کین ناٹ بی چینج. اگر آپ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں ہلتے, یو کین ناٹ سی اینی چینج ایٹ آل. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم, اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج جو ہم یہاں پہ جو جمع ہوئے ہیں, دس از اے الیکشن ایئر. ٹھیک ہے, ہمارے پاس بہت زیادہ چوائس نہیں ہے. اگر یہ ایرن مل چلا گیا نا ہمارے پاس سے, تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں پورے مسیساگا میں, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. بائی دی وے کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جا کر کے ڈور ناک کرے. آج تو امریکہ کے پاس فون کرتے ہیں, ٹیکسٹ کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں یار ملنا ہے, اور وہ بیچاری آ جاتی ہے, ایون آپ کے گھر پہ آ جاتی ہے, ایک ٹیکسٹ پہ وہ آپ کے گھر پہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں نے خاص طور پہ اسے منع کیا تھا کہ یار آپ اقرا آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم آج آپ کے لیے کر رہے ہیں, لیکن سوری میں اس لیے آپ کو انوائٹ نہیں کر رہا ہوں, اور خالد صاحب کو انوائٹ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اس فنڈیڈ بائی اقرا خالد, از آرگنائز بائی اقرا خالد, دے آر یوزنگ امان خان. میں نے کہا یار آپ لوگ مت آئیے گا پلیز, ورنہ خاموں کا لوگوں کی یہ کمیونٹی از آرگنائز بائی کمیونٹی, از آرگنائز, جتنے بھی آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے آرگنائز بائی یو. ابھی میں نے اسے ٹیکسٹ کیا ہے کہ یار کین یو کم just for 5 minutes, just to surprise everybody. Even though she was busy in UTM, and she's coming from there, just for 5 minutes. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس کی جو contribution ہے یا participation ہے, آپ یقین کریں, ابھی میرے پاس لسٹ ہے اس کے پاس. She worked like 7 days a week. She worked like all weekend, all days, like from Monday to Friday. Then she come here, and then she again busy, going all the events, attending all the events. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایونٹ اگر مس ہو جائے تو وہ سب ناراض ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے پولیٹیشین کے ساتھ. تو پلیز رسپیکٹ کریں جو ہمارے پاس اللہ نے جو چیزیں دی ہوئی ہیں, جو بلیسنگ ہے. اقرا خالد کی شکل میں ایک بلیسنگ ہے اللہ آپ ہم کمیونٹی والوں کے لیے کہ وہ آج ہے جس سے ہم جا کر کے اپنی بات کر سکتے ہیں, وہ ہمیں ریپرزینٹ کرتی ہیں ہاؤس آف کامن میں. تو پلیز اس کے رسپیکٹ کریں اور اس کو ایکنالج کریں. اور کمیونٹی میں جہاں پہ بھی دیکھیں تھوڑی بہت گیپ ہے, جہاں پہ بھی دیکھیں کوئی ایشو ہے, ہم بیٹھ کر کے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی.